مسلمان عورتوں کو، کلمہ گو عورتوں کو اپنا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھنا چاہیے کہ ان کے حقوق کے بیان کے لیے اللہ نے اپنی آیات اتاری اور ان کو وہ رائٹس دیے جو کائنات میں کوئی ریلیجن، کوئی مذہب، کوئی فکر، کوئی تھاٹ، کوئی دانشور، کوئی نظام ایسے رائٹس عورتوں کو عطا نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود نازل فرمایا۔ معروف کا یہ مفہوم ہے، قرآنی مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر بھی حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا۔ فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور یاد رکھو کیا کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ کہ اللہ نے تم پر اپنی کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا ہے۔ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سورہ البقرہ کی آیت 231 231 اس کی تفسیر پاک کی بیان کی سعادت جو ہے وہ آج حاصل کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں بھی طلاق کے مسائل جو ہیں اور اس سے متعلقہ امور جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ اور پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اس کو پورا کریں۔
فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو انہیں دستور کے مطابق نکاح میں روک لو، او سرحوہن بمعروف، یا انہیں حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ۔ آیت کریمہ کے اس حصہ میں جس طلاق کا ذکر ہے وہ طلاق رجعی ہے، وہ طلاق رجعی ہے کہ جس طلاق کے بعد رجوع کرنے کا حق جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ فرمایا جب تم نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی، ایسی طلاق کہ جس طلاق کے بعد رجوع کرنا ممکن ہے، طلاق رجعی، یعنی آپ اس کو عام طور پہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب تم نے 2 طلاقیں دے دی، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی عدت کو جا پہنچی، انہوں نے اپنی عدت کو کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا۔ اب فرمایا اے مردو، اے مسلمان مردو، اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم اشارہ کرو یا تو انہیں عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، قانون کے مطابق اچھے طریقے سے، یا تو تم انہیں اپنے نکاح میں روک لو، کیونکہ ابھی تمہارے پاس آپشن موجود ہے کہ ابھی طلاقیں 2 ہوئی ہیں، 3 طلاقیں یعنی طلاق مغلظہ وہ نہیں ہوئی، ابھی 2 طلاقیں ہوئی۔ آپشن تمہارے پاس موجود ہے، اس میں ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو تم اس طرح کرو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو انہیں دستور کے مطابق اپنے نکاح میں روک لو، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے او سرحوہن بمعروف، اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے اور انہیں چھوڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر اس طرح کرو کہ حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو، حسن سلوک کے ساتھ انہیں چھوڑ دو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، فرمایا ان عورتوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے، تم انہیں ضرر پہنچانے کے لیے اپنے پاس روکے نہ رکھو، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو۔ فرمایا ایسا نہ کرو عورتوں کے ساتھ کہ نہ تو تم انہیں بساؤ اور نہ تم انہیں چھوڑو۔ میں نے جب یہ مسائل کی ابتدا ہوئی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جتنی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح و طلاق کے معاملات کو نازل فرمایا اور اس میں عورتوں کے حقوق، ان کے رائٹس، بلکہ حق کے اوپر حق، حق کے اوپر حق، جتنی تفصیل کے ساتھ قرآن نے یہ مسائل بیان فرمائے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ شاید ہی کوئی خانگی مسئلہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا۔ اور مسلمان عورتوں کو، کلمہ گو عورتوں کو اپنا سر ہمیشہ فخر سے بلند رکھنا چاہیے کہ ان کے حقوق کے بیان کے لیے اللہ نے اپنی آیات اتاری اور ان کو وہ رائٹس دیے جو کائنات میں کوئی ریلیجن، کوئی مذہب، کوئی فکر، کوئی تھاٹ، کوئی دانشور، کوئی نظام ایسے رائٹس عورتوں کو عطا نہیں کر سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود نازل فرمایا۔ اب دیکھیے کتنی کنڈیشن ہے، اس کو ایک ایک اس کی باریکی کو واضح کیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ عرب کے اندر کچھ لوگ بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ عورتوں کو طلاق دیتے، بلکہ ایک شخص نے ایسا کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور جب اس کی عدت پوری ہونے میں 2-3 دن باقی رہ گئے، اس کا چھوڑنے کا ارادہ تھا، رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، تو کیا گیا
کہ جب اس کی عدت مکمل ہونے میں 2-3 دن رہ گئے تو اس سے رجوع کر لیا، اور رجوع کر کے پھر اس کو طلاق دے کے منہ موڑ لیا۔ پھر اس کی عدت 3 طہر جو ہے وہ مکمل ہونے کو ہے، پھر اس کی عدت میں 2-3 دن رہ گئے، جو ہی عدت ختم ہونے سے 2-3 دن پہلے رہ گئے پھر اس نے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ اس عورت کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ کی بجائے 9 ماہ ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کے یہ حصے اترے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو منع فرما دیا۔ فرمایا جب تم نے طلاق دے دی ہے، 2 یعنی طلاق رجعی ہو گئی ہے، تو فرمایا اس کے بعد ہے مردوں تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا اگر تم انہیں اپنے نکاح میں روکنا چاہتے ہو تو یہ دیکھیے ایک ہی لفظ کو 2 دفعہ استعمال فرمایا، فرمایا فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم انہیں دستور اور قانون کے مطابق اپنے نکاح میں روک لو، یعنی نکاح ثانیہ کر لو، ابھی وہ تمہارے نکاح میں رک سکتی ہے، دوسری مرتبہ نکاح کر لو تو تمہارا نکاح جو ہے یہاں سے آگے ویلڈ ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے چھوڑنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے کہ تیسری طلاق بھی دینی ہی دینی، تو پھر کیا کرو، او سرحوہن بمعروف، اگر چھوڑنا ہے تو چھوڑو بھی حسن سلوک کے ساتھ، چھوڑو بھی حسن سلوک کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، فرمایا ان کو تکلیف دینے کی خاطر، ان کے اوپر زیادتی کرنے کی خاطر، ان کو ضرر پہنچانے کی خاطر، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو کہ تم ان پر زیادتی کر گزرو، کہ تم یہ خیال کرو کہ نکاح میں بھی اس کو لٹکا کے رکھیں گے اور اس کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے۔ فرمایا ایسا ظلم ہماری کلمہ گو جو بندی ہے اس کے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، ان کو روکے نہ رکھو اپنے پاس نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو۔ جو معروف کا لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید نے ان کو رکھنے کے لیے، کون سا لفظ استعمال فرمایا؟ بولیے سر، کون سا لفظ؟ معروف، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وہی لفظ استعمال فرمائے کہ اگر تم چھوڑنے کا ارادہ کر چکے ہو تو چھوڑو بھی معروف یعنی حسن سلوک کے ساتھ۔ فرمایا اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑو۔ اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ فقہاء نے، مفسرین نے ارشاد فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا مہر جو ہے ان کو واپس کر دو، ان کا مہر بھی ان کو دو اگر تم نے ابھی تک ادا نہیں کیا۔ جو عدت کے دوران جو خرچ ہوتا ہے وہ طلاق دینے والے کے ذمے ہوتا ہے، وہ خرچ بھی انہیں پے کرو۔ بولیے سبحان اللہ۔ بلکہ مسلمان عورت کو تو بجت کرنا چاہیے کہ اللہ کریم میں کتنی تفصیل سے اس کے رائٹس کی آیات ہوتا ہے۔ تیسری چیز فقہاء نے فرمایا، تیسری یہ ہے کہ جن خانگی امور کی بنا پر مرد نے یہ سمجھا ہے کہ یہ عورت میرے نکاح میں نہیں رہ سکتی، وہ خاص امور ہوں گے، خاص پرابلمز ہوں گی، خاص واقعات ہوں گے، جس وجہ سے اس نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ معروف کے اندر یہ معنی بھی شامل ہے کہ طلاق اس کو تم نے دے دی ہے مگر اس کا کوئی عیب جو ہے وہ معاشرے کے سامنے بیان نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیان سے جی میں او جی ہے جی اس طرح دی سی، او جی ہے یہ اس طرح دی، او جی اے بھی کمزوری سی، اے بھی خامی سی، اے بھی کمی سی، میں تیری تاؤں طلاق دے دی تھی۔ فرمایا خبردار، ایسا نہ ہو کہ تمہارے طلاق دینے کے بعد معاشرے کا کوئی مرد اس کے ساتھ نکاح ہی نہ کرے، کیونکہ تمہاری زبان کی وجہ سے۔ تم اپنی کنڈیشن واضح کر لو اپنی طرف سے، برادری کے سامنے، دوستوں کے سامنے، محلے داروں کے سامنے، اور لو جی میری کوئی غلطی نہیں، وہ عورت ہی اس طرح دی سی۔ یا عورت کوئی طلاق لے لے تو وہ سارے معاشرے میں جتھے جتھے واقفیت ہے، ان جڑی بڑی ازمائش ہے ساڑھے واسطے ٹیلی فون آ گیا بھائی اسکینڈینیویا دی گل ایشیا چ تے ایشیا دی گل اسکینڈینیویا چ، مشرق دی گل مغرب وچ تے مغرب دی گل مشرق وچ۔ دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچتا جس کے ہمیں اس طرح کی صورت میں دوسرے بندے کا عیب اور کمزوری بیان نہ کرے۔ کوئی بندہ نہیں بچتا جس کو ہم وہ ساری داستان سنا نہ لیں۔
معروف کا یہ مفہوم ہے، قرآنی مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر بھی حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا، اس کے کسی ایسے عیب کا بیان نہیں کرنا جس کی وجہ سے وہ معاشرے میں کسی کو منہ نہ دکھا سکے۔ عورت کے لیے بھی ایسے ہی ہے، اگر اس نے خود بستہمے کر کے خلا لے لیا ہے، مرد کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کو بھی ان امور میں اپنی زبان کو خاموش رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کل اس مرد کے ساتھ کوئی عورت نکاح نہ کرے۔ اب آ جائیے، یہ قرآنی حکم تھا، اب آ جائیے پنجاب کے کلچر کی طرف۔ خدا نخواستہ جس گھر میں ایسا معاملہ ہو گیا، ہر اس مسلمان مرد اور اس مسلمان عورت کی پوری کوشش ہے کہ دوسرے فریق کو سارے معاشرے میں بدنام کر دیا جائے۔ بات میری ٹھیک ہے؟ سارے معاشرے میں لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں۔ بلکہ وہ ایک روایت کے حوالے سے آتا ہے، بلکہ ایک روایت عام ایک ہوتا ہے نا رویہ، اس کے متعلق کہا گیا کہ جب مدینہ منورہ سے کوئی روایت چلتی تھی تو وہ ایک انگلی برابر ہوتی تھی۔ کتنی ہوتی تھی؟ وہ انگلی برابر ہوتی تھی۔ مگر جب وہ کوفے سے ہو کے واپس آتی تھی، کیونکہ کوفے میں رافضی لوگ زیادہ تھے، تو کہا جاتا تھا محدثین کہ جب کوئی روایت مدینہ منورہ سے چلتی ہے تو وہ ایک انگلی برابر ہوتی ہے، مگر جب کوفے سے واپس آتی ہے تو 1 میٹر سے بڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب بات کو سمجھے؟ یعنی ان معاملات میں بھی ہمارا ایسا ہے کہ بات اگر چھوٹی سی بھی ہو تو اس کو ایسے بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، ایسے بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ فرمایا مسلمان مردوں، اگر تم نے انہیں رکھنا ہے تو رکھنا ہے حسن سلوک کے ساتھ۔ کیسے رکھنا ہے؟ حسن سلوک کے ساتھ۔ ٹھیک ہے 2 طلاقیں ہو گئی، طلاقیں رجعی ہے، تم دوبارہ نکاح کر کے اس کو اپنے پاس رکھ لو، مگر عزت آبرو کے ساتھ۔ اور اگر تم نے اسے چھوڑنا ہے تو وہ بھی حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا، حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فرمایا جس نے ایسا کیا، کہ جس مسلمان مرد نے ایسا کیا کہ اس نے عورت کو چھوڑا مگر حسن سلوک کے ساتھ نہ چھوڑا، حسن سلوک کے ساتھ نہ چھوڑا، جس نے کسی مرد نے کسی مسلمان عورت کو اپنے نکاح میں رکھ لیا اور نکاح میں رکھا اس کے رائٹس دینے کی خاطر نہیں، اس کو اذیت دینے کی خاطر، اس کو تکلیف دینے کی خاطر، کہ نکاح میں بھی رکھا تو کھانے پینے کا خرچ بھی نہ دیا، نکاح میں بھی رکھ لیا پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہ لے کر دیے، نکاح میں بھی رکھ لیا اس کے جو ازدواجی حقوق ہیں ان کو بھی پورا نہ کیا۔ فرمایا جس نے ظلم کی خاطر، زیادتی کی خاطر عورت کو نکاح میں روک لیا، وہ سنے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے بھی ایسا کیا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، حقیقت میں اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو توڑ ڈالا۔ اللہ نے اس کو جو زندگی گزارنے کا راستہ دیا تھا اس نے اسے چھوڑ دیا، تو اس نے اس کو چھوڑ کے کیا کیا؟ بھئی اگر وہ اپنی بیوی کو تکلیف دینا چاہتا تھا تو بیوی کو تو دنیا میں ہوئی تھوڑی تکلیف، اب آپ سمجھے میں کسی کو کھانا نہ دیا تو وہ آخر کچھ بیچارہ بھوک برداشت کر کے کھا بھی لے گا کہیں سے، اچھا نہ دیا تو کبھی اچھا بھی اس کو مل جائے گا۔ اگر تم نے تکلیف دینے کی خاطر ہوگا تو فرمائے ظالم جو تھا نا، ظالم مظلوم کو تکلیف تھوڑی پہنچتی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لے گی، وہ خانگی معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں دنیا داری کے، ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم کو تکلیف تھوڑی پہنچتی ہے، اس اعتبار سے کہ مظلوم کی تکلیف کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، مظلوم کی تکلیف کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ زندگی تو ختم ہونے والی، آج نہیں تھے کل ختم۔ ظالم کو جو سزا ملے گی وہ دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی جا کے ملے گی، سو ظالم زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کیا جائے گا چونکہ وہ ظالم ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں یہ بات ذہن نشین کر لو، اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق اپنے معاملات گھریلو درست نہ کیے، اگر تم نے ان آیات کے مطابق اپنے معاملات نہ کیے، تو جس شخص نے بھی عورت کے اوپر ظلم کرنے کی خاطر اس کو روکا اپنے پاس یا اس کو اچھے اور مناسب طریقے سے چھوڑا نہ، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ حقیقتاً اپنے ہی نفس پر ظلم کرے گا۔
وہ حقیقت آپ نہیں نفس پر ظلم کرے گا. اور اگر ہمارے درس نظامی کے کچھ طلباء بیٹھے ہوں اور ووکن ہو کے سن رہے ہوں تو ذالکا اسم الاشارہ للبعید ہے. ایک ہوتا ہے اسم الاشارہ للقریب، ایک ہوتا ہے اسم الاشارہ للبعید. ذالک کا مطلب ہوتا ہے وہ. اس کا مفہوم اس مقام پر یہ ہے کہ اے بندہ مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تم سے یہ امید تو نہیں رکھتا کہ تم ایسے کرو گے. اب بات کو سمجھیں، تم سے یہ امید تو نہیں کہ کوئی شریف آدمی بھی ایسے نہیں کرتا جو ہے کہ ایک مومن ہو اور اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا. فرمایا ہمیں تم سے ایسی امید تو نہیں، یہ بہت بعید ہے تمہارے رویے سے، بہت دور ہے یہ تمہارے اخلاق سے، ایسا تمہیں ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر تم میں سے کسی نے ایسے کیا تو یاد رکھنا فقد ظلم نفسا، اس نے اپنے ہی نفس پر ظلم کر ڈالا، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. کہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے وہ تنگ کر لے گا تو آخرت میں اس تنگی کرنے کا کیا جواب دے گا. فرمایا بلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا. فرمایا لوگوں اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ، اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے ساتھ مذاق جیسا رویہ اختیار نہ کرو کہ تم ان کو کوئی اہمیت ہی نہ دو. اس علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ فرمایا ہے، میں اختصار کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے دین کے احکام کا مذاق بنانا خدا نہ خواستہ، اللہ یاد اللہ تعالیٰ، دین کے احکام کا مذاق بنانا جو ہے یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اور دین کے احکام کا مذاق اڑانا اپنے جملوں کے ساتھ، اپنے الفاظ کے ساتھ، دین کے احکام کا مذاق بنانا حرام ہے. اور مذاق اڑانا دین کے احکام کا یہ کفر ہے، کفر ہے. ہمیں بلا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اے لوگو اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنانا. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی پریکٹیکلی لائف میں ان کی اہمیت ہی نہ سمجھو اور اپنی دنیا داری کے معاملات کسی اور طریقے پر چلاتے رہو. دین کو خالی عبادات یا دو چار رکعتوں تک محدود نہ سمجھو، یہ اللہ کے احکام ہے. اللہ نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا. اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے. کیا نعمت کی ہے؟ فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور یاد رکھو کیا کہ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ نے تم پر اپنی کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا ہے. اونچی بات سے بولیے اور اونچی بات سے. اللہ کہہ رہے میری نعمت کو یاد کرو. یہ یاد کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بندے کو نعمت کا ادراک ہو کہ اس کو کیا عطا کیا گیا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. دیکھیے پہلے تھوڑی سختی کر کے سمجھایا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کیا کلام ہے. آپ غور کریں تو بندہ جس کو کہتے ہیں پنجابی خوب سارا جاتا ہے اندر. پہلے سختی کے ساتھ سمجھایا کیا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، لوگو اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ. یہ سختی ہے. یہ سختی ہے کہ نہیں؟ اچھا پہلے سختی کے ساتھ اور آیت کے اگلے ہی حصے میں نرمی کے ساتھ سمجھایا کیا. فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو یاد کرو جو اللہ نے نعمت تم پر کی ہے. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ نعمت کیا ہے کہ دیکھو تم شاید اس قابل تو نہ تھے مگر اللہ نے تمہیں اپنی کتاب اور حکمت عطا فرما دی. اللہ نے تمہیں قرآن عطا فرمایا. تم کیسے ہو کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، تم اللہ کی کتاب کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے. اس پہ عمل کرنے میں تم جو ہے وہ غفلت کا شکار ہوتے ہو، سستی کا شکار ہوتے ہو. فرمایا دیکھو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ. دیکھیے چیز کے بدلے پیسہ یا پیسے کے بدلے چیز، اس کو قیمت کہتے ہیں.
اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ قیمت کہتے ہیں۔ جب آپ گئے بازار، آپ نے اس کو پیسے دیے، اس نے آپ کو ایک چیز دے دی، تو وہ اس چیز کی کہلاتی ہے قیمت۔ کیا کہلاتی ہے؟ قیمت۔ آپ نے جاب کی، 7 8 10 گھنٹے آپ نے کام کیا، اس کے بدلے میں جو آپ کو پیسے ملے اس کو اجرت کہا جاتا ہے۔ وہ قیمت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اجرت ہوتی ہے، وہ لن ہوتی ہے، وہ تنخواہ ہوتی ہے۔ نعمت کسے کہتے ہیں؟ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ قیمت اور اجرت کو آپ سمجھ گئے؟ پیسے کے بدلے پیسہ دیا یا پیسے کے بدلے چیز دی، وہ ہو گئی قیمت۔ جو آپ نے محنت کی، اس محنت کا جو بدلہ ملا وہ ہو گئی اجرت۔ نعمت وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو عطا کیا جا رہا ہو بغیر اس کی کسی محنت کے، کوئی شخصیت یا کوئی ذات محض اپنے فضل سے کسی کو کچھ عطا فرما دے۔ نہ اس نے اس کے بدلے میں کچھ دیا، نہ ہی اس نے اس کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت کی۔ فرمایا تم دیکھتے نہیں کیا تمہیں اپنے مقدر پر رشک بھی نہیں آتا کہ تم نے قرآن کے بدلے میں خدا کو دیا ہی کیا ہے؟ تم نے قرآن کے بدلے خدا کو کیا دے لیا ہے؟ تم نے کوئی محنت کی تھی، کوئی چلے کاٹے تھے، کوئی قرآن کے حصول کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اس کو نعمت کہتے ہیں کہ جب کرنے والے نے کچھ بھی نہیں کیا، بس دینے والا اپنی عطا پہ آ گیا تو اس نے کہا یہ لو، میں نے اپنا فضل تمہیں دے دیا، میں نے اپنا کرم تمہیں دے دیا، میں نے اپنا انعام تمہیں دے دیا۔ لینے والے کا اس میں نہ تو کوئی محنت نہ سٹرگل۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ۔ فرمایا اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تم پر اپنی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی نعمت۔ بولیے سارے، اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑا پیارا نقطہ ہے، وہ بڑا ایمان افروز نقطہ ہے سمجھنے والا، کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس امت کو عطا کیسے فرمایا؟ کہ قرآن مجید کس کے قلب اقدس پر نازل ہوا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اس کائنات میں اور کسی پر نازل نہیں ہوا، قرآن نازل ہوا قلب پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سو بیسیکلی طور پہ قرآن حضور پر نازل ہوا، مگر اس آیت پاک کے حصہ میں وہ جو نازل تو اصل حضور پر ہوا تھا، مگر اس کے فیض اور کرم میں امت کو شامل فرمایا، اور فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ، اے امت مسلمہ قرآن ہم نے نازل تو اپنے حبیب کو عطا فرمایا، مگر عطا فرمایا تمہارے لیے، مگر عطا فرمایا تمہارے لیے۔ اس لیے فرمایا علیکم، ساری امت کو شامل فرمایا۔ فرمایا اتارا ہم نے اپنے حبیب پر ہے، مگر اتارا چونکہ تمہارے لیے ہے، اس لیے یہ فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ کہ اللہ نے تم پر اپنی کتاب اور حکمت کو نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اور اس میں ایک اور تصوف اور سلوک کا نکتہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اپنے نبی کو جو کچھ عطا فرماتا ہے، اپنے نبی کو جو کچھ عطا فرماتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ اور اس کے فیض کی کوئی نہ کوئی صورت امت کو بھی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا قرآن مجید بیسیکلی طور پر کہاں پہ نازل ہوا؟ حضور علیہ السلام پہ، مگر حضور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام دیا تو اس کا فیض حضور کی امت کو بھی دے دیا، اس کا فیض حضور کی امت کو بھی دے دیا، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ ایسے ہی جو مرشد کریم ہوتا ہے اس کے اوپر جو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اس کی نسبت میں آنے والوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، مگر اس کی نسبت کا فیض ان کو نصیب ہوتا رہتا ہے، اس کی نسبت کا فیض انہیں نصیب ہوتا رہتا ہے۔ فرمایا بس کرو نعمت اللہ علیکم، فرمایا اے امت مسلمہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، جو اس نے تم پر کی۔ کیا؟ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ،
کہ اللہ نے تم پر کتاب کو نازل فرمایا اور حکمت کو نازل فرمایا. کتاب کو نازل فرمایا اور کس چیز کو؟ اور کس چیز کو؟ حکمت کو. دو چیزوں کا بیان. کتاب سے مراد کیا ہو گیا؟ قرآن مجید. اونچا بولیے کیا ہوا؟ قرآن مجید. اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سو اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے نازل کیا ہے تمہارے اوپر کتاب کو اور سنت رسول کو. کتاب کو سنت رسول کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. سو حضور علیہ السلام کی جو سنت ہوتی ہے، جو حضور کا طریقہ ہوتا ہے، جو حضور کا فرمان ہوتا ہے، وہ بھی اصلاً حضور علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا. وہ بھی اللہ کی طرف سے حضور پر نازل کیا گیا، مگر وہ قرآن نہیں ہے، وہ سنت ہے. حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ ہے. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضور پاک کی سنت ہے. فرمایا اللہ نے تم پر کتاب کو نازل کیا اور سنت رسول کو نازل فرمایا. کہ قرآن مجید کی آیات کو جہاں پہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اس مشکل کو حل کرنا چاہتے ہو تو سنت رسول کو دیکھ لیا. اس کی وضاحت، اس کی فلکلارنگ، اس کی ایکسپلینیشن جیسی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ایکسپلینیشن، وہ وضاحت، وہ فلکلارنگ بھی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. سو قرآن مجید کے مشکل مقامات جو ہیں ان کا سب سے پہلا ترجمہ اور مفہوم اور اس کی سمجھ جو ہے وہ سنت پاک مصطفیٰ سے حاصل کی جاتی ہے. چونکہ حضور اس کتاب کی وضاحت فرمائی یہ دونوں چیزیں منزل من اللہ ہیں، یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. کون کون سی چیز؟ ایک قرآن مجید اور دوسری سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یعظکم بہ، فرمایا اللہ تمہیں اپنی کتاب سے اور حکمت سے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. اللہ کیسے نصیحت فرماتا ہے؟ کتاب سے اور حکمت سے، کتاب سے اور سنت رسول سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سیکھنا چاہتے ہو تو دو ہی طریقے تمہارے پاس میسر ہیں. یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہمارا خالق اور مالک اور رازق ہم سے چاہتا کیا ہے، فرمایا اللہ تمہیں ڈراتا ہے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے دو چیزوں سے، ایک کتاب سے اور ایک سنت رسول پاک سے. یہ کتاب سے اور حکم سے اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس بات کو جان لو کہ اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. فرمایا یہ جو تم اپنے معاملات میں لے آتے ہو نا، نماز کے وقت تو یہ سمجھ لیتے ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور معاملات میں یہ سمجھ لو کہ خدا نہ خواستہ اللہ کوئی ہم سے بے خبر ہو گیا ہے. فرمایا ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے یہ طلاق کے معاملات ہیں، طلاق کے احکام ہیں، نکاح طلاق ہے، اور اس میں فرمایا واتقوا اللہ، اے لوگو ان معاملات کو درست چلانے میں اللہ سے ڈرو. کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. بیویاں ان معاملات کو چلائیں تو اللہ سے ڈر کے چلائیں، خامد ان معاملات کو چلائیں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے چلائیں. فرمایا یہ چیز ذہن نشین رکھ لو نا، خبردار ہو جاؤ کہ اپنی عورتوں کو تنگ کرنے کی خاطر، ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی خاطر، ان کو ضرر اور نقصان پہنچانے کی خاطر اپنے نکاح میں نہ روکے رکھنا. چھوڑنا تو حسن سلوک کے ساتھ چھوڑنا. اور اس بات کو ذہن نشین کر لو کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ جو ہے وہ تمہاری ہر بات کو جاننے والا ہے. تم کون سا کام کس نیت و ارادہ کے ساتھ کرتے ہو اللہ جاننے والا ہے. 1000 بندوں کو تم غلط فہمی میں مبتلا کر سکتے ہو، برادری کو کر سکتے ہو، ہمسایوں کو کر سکتے ہو، دوستوں کو کر سکتے ہو. میں تو یہ کمتاں کیتا سی، میں تو یہ کمتاں کیتا سی. جو تمہارے دل میں ہے یہ مت بھولنا کہ جس رب کا اور جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو وہ کائنات کا رب جاننے والا ہے تم کس کام کو کس لیے کرتے ہو.
فرمایا اللہ کا خوف ضرور رکھنا دنیا کے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، خانگی معاملات میں، فیملی معاملات میں اللہ کے خوف سے بے نیاز نہ ہو جانا۔ واتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ معاملات آپس میں میاں بیوی کرتے وقت کس کا ڈر رکھیں؟ اونچی آواز بولی، کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی۔ فرمایا چھوڑنا چاہتے ہو اللہ کا ڈر رکھو، رکھنا چاہتے ہو اللہ کا ڈر رکھو، اور یہ ذہن نشین کر لو کہ اس بات کو جان لو۔ وَعْلَمُوا کا مطلب خوب جان لو۔ وَعْلَمُوا کا کیا مطلب ہے؟ خوب جان لو اس بات کو، ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا، جو ظاہر کام کرتے ان کو بھی جانتا ہے، اور جو نیتیں دل میں چھپاتے ان کو بھی جانتا ہے۔ اگر ظلم اور زیادتی کرو گے قیامت والے دن تمہیں اس کی عدالت کے اندر کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ سو دنیا کے معاملات کو دین سے باہر نہیں سمجھنا چاہیے، دنیا کے معاملات کو دین سے باہر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ کا ڈر اور خوف دلوں میں رکھتے ہوئے ان معاملات کو دین کی تعلیمات کے مطابق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نعمت کا جس کا اس نے اس آیت کریمہ میں ذکر فرمایا، یہ نعمت قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کریم ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس نعمت کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے والا بنائے۔ دیکھیے نا، میں نے عرض کیا کہ قیمت اور اجرت اور نعمت میں فرق ہوتا ہے، تو جس چیز کو حاصل کرنے میں لگا بھی کچھ نہ ہو، دینے والا فرمائے کہ میں نے تم پر نعمت کی ہے، تو کیا اس کو سینے سے لگانا نہیں چاہیے؟ بولیے، لگانا نہیں چاہیے؟ تو اس کو سینے سے لگانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک طریقہ کہ دین کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانا چاہیے، یہ سینے سے لگانا ہے۔ یہ کیا بولیے؟ یہ سینے سے لگانا، کہ جس فضل اور کرم کو آپ سن کے اس میں شامل ہو رہے ہیں، اس کی دعوت اور لوگوں تک بھی پہنچانی چاہیے، تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس نعمت کو اپنے سینوں سے لگا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی خاطر دعوت دینے والا بنائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاملات میں ہمیشہ خدا خوفی کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔